اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اہل عرب کے قبیح اور گندے فعل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو پہلے بھی ہوتا رہا تھا۔ وہ یہ کہ اہل عرب کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے تھے، چھوٹے یا بڑے، بچیاں، لڑکے لڑکیاں جو بھی ہوں، تو ان کو وہ قتل کر دیتے تھے، اس ڈر سے کہ وہ ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اس ڈر سے کہ ان کے لیے کھانا کہاں سے آئے گا، رزق کہاں سے فراہم کریں گے۔ یہ ایک معاشرے کے اندر رائج تھا، بلکہ قتل وہاں پر دو طرح سے ہوتے تھے۔ بعض لوگ بچیوں کو قتل کرتے تھے اور اس لیے قتل کرتے تھے تاکہ وہ بڑی ہو کر کسی جنگ میں گرفتار ہو کر نہ جائیں، کہ گرفتار کر لی جائے، اور پھر ان کے لیے یہ عزت اور ناموس کی بات ہوتی تھی اور وہ اس میں اپنی بے عزتی سمجھتے تھے۔ چنانچہ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ اپنے لیے انتہائی ہی رسوا کن سمجھتے تھے، لہٰذا وہ ان بچیوں کو دفنا دیتے تھے اور کبھی زندہ ہی درگور کر دیتے تھے اور کبھی انہیں قتل کر ڈالتے تھے۔ اور دوسرا قتل کا رجحان یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے تھے اور اس ڈر سے قتل کر دیتے تھے کہ وہ آگے چل کر ان کے اوپر پیسہ کہاں سے خرچہ کریں گے اور ان کے لیے کھانا کہاں سے فراہم کریں گے، روزی کہاں سے فراہم کریں گے، تو اس ڈر سے وہ اپنے بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ تو بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کا قتل یہ اس زمانے میں پایا جا رہا تھا، اس معاشرے میں پایا جا رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس ذہن کے اوپر چوٹ لگائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اپنے اس شیطانی فکر کو بدلو۔ شیطان نے تمہارے دل کے اندر، تمہارے دماغ کے اندر ایسا وسوسہ ڈالا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ رزق فراہم کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رزق کا دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، جس نے یہ پوری دنیا بنائی ہے، جس نے انسانوں کو یہاں بسایا ہے، جس نے انسانوں کے لیے ہر طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں، مہیا کی ہیں۔ تو وہی اللہ رب العزت اس دنیا میں ہر انسان کو رزق دینے والا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا، سورہ ہود میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور کوئی بھی ایسا چلنے پھرنے والا، زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ سب کی روزیاں، سب کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ رب العزت وہ ہے جو ہر چرند پرند، انسان، سب کا، جتنے بھی جاندار ہیں، سب کا رزق مہیا کرنے والا، سب کا رزق دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا تم کوشش کرو، اس دنیا کے اندر محنت کرو، پیسے کمانے کی کوشش کرو، مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، مگر یہ جو الٹی تمہاری سوچ ہو گئی ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہو، یہ طریقہ انتہائی غلط ہے۔ کانا خطان، یہاں جو کانا کا لفظ ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہی بہت بڑا گناہ رہا ہے اور لوگ ایسا کرتے رہے ہیں، تم سے پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں اور اللہ نے اس کے اوپر بندش لگائی ہے اور لوگوں کو روکا ہے، مگر شیطان مردود نے ذہن کے اندر یہ وسوسہ انسان کے ڈال دیا کہ ہمارے پاس رزق کے وسائل کم ہیں اور ہماری اولادیں زیادہ ہو جائیں گی، لڑکے لڑکیاں بڑھ جائیں گے، تو ہم ان کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے، ان کے لیے ہم رزق کے اسباب معیشت ہم ان کو فراہم کہاں سے کریں گے۔ یہ جو سوچ ہے یہ ایک شیطانی سوچ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو ذہن کے اندر شیطان نے ڈالا ہے اللہ سے دور کرنے کے لیے، اللہ پر توکل کو ہٹانے کے لیے، اللہ پر بھروسہ ہٹانے کے لیے، اور زندگی کے اندر اپنی نگاہوں کو صرف اسی دنیا پر مرکوز کرنے کے لیے شیطان نے یہ شوشہ چھوڑا ہے، یہ وسوسہ ڈالا ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس میں بخاری شریف کے اندر روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا قرار دیا وہ یہی گناہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے اور مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ روایت ہے یہ، ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے شرک کے بعد۔ آج کل اس کا ایک دوسرا طریقہ چل پڑا ہے، جو منصوبہ بندی کا جو طریقہ ہے کہ جو بچوں کو پیٹ ہی میں مار دیتے ہیں۔
انجیکشن لگا کر، دوائیاں دے کر وہ پیٹ کے اندر ہی ختم کر دیتے ہیں بچے کو. یہ قتل کا ایک اور طریقہ ہے. اب یہ بھی جو ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہماری تنخواہ تو اتنی ہے، ہمارا رزق تو اتنا ہے، ہماری کمائی تو اتنی ہے، یہ اولادیں بڑھ جائیں گی، لڑکے بڑھ جائیں گے، تو پھر کھانا کہاں سے آئے گا، رزق کہاں سے آئے گا. حالانکہ آپ دنیا کے اوپر نظر ڈال کر دیکھیے، جن ملکوں میں بھی لوگوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے وہاں پر رزق کے اسباب اور وسائل بھی بڑھتے جاتے ہیں. یہ اللہ کا انتظام ہے. اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور وہی ان کا روزی رساں ہے، وہی ان کا رزق دینے والا ہے، وہی ان کے رزق میں برکت دینے والا ہے. ذہن کے اندر سے اس طرح کے تصورات کو بالکل ہٹا دینا چاہیے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ تم بالکل مفلسی کی وجہ سے، مفلسی کے اندیشے سے، مفلسی کے ڈر سے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، نادار ہو جاؤ گے، تمہارے پاس پیسوں کی کمی ہو جائے گی، اس ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو. یہ اللہ نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے اپنی اولاد کو قتل کرنا. اور اولاد کو قتل کرنا، اہل عرب میں تو باقاعدہ قتل کر دیتے تھے، تلوار سے مار دیتے تھے، زمین میں زندہ درگور کر دیتے تھے. مگر ہمارے زمانے کے اندر ایک دوسرا جو طریقہ ایجاد ہو گیا ہے کہ وہ پیٹ کے اندر مار دیتے ہیں، دوائیوں کے ذریعے سے مار دیتے ہیں. یہ بھی سب اسی میں شامل ہے اور یہ بھی گناہ کی بات ہے. اللہ نے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں. یعنی جو اولادیں دنیا میں آ رہی ہیں، جو بھی زندگیاں اس دنیا کے اندر آ رہی ہیں، ان کو روح ہم نے دی ہے، ان کی زندگی ہم نے دی ہے، ان کی شکل ہم نے بنائی ہے، ان کو جسم و جان ہم نے عطا کیا ہے، لہذا رزق بھی ہم ہی دیں گے ان کا. ہم نے دنیا میں ان کو بھیجا ہے تو ایک پلاننگ کے تحت بھیجا ہے، ایک مکمل منصوبے کے تحت ہم نے دنیا میں بھیجا ہے. ان کا رزق ہم نے پہلے ہی مقدر کر دیا ہے، رزق ہم نے لکھ دیا ہے. تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی فکر کو سدھارو اور اپنی فکر کی اصلاح کرو. اپنے ذہن کو اس شیطانی خیال سے، شیطانی وسوسے سے پاک کرو اور دور کرو. اس نے تمہارے ذہن پر جو یہ ڈال رکھا ہے کہ نہیں رزق تم دے رہے ہو، یہ بالکل غلط بات ہے. رزق ہم دے رہے ہیں، تم کو بھی دے رہے ہیں اور ان کو بھی دے رہے ہیں. لہذا اللہ رب العزت ہے جو رزق کا عطا کرنے والا ہے، رزق کا دینے والا ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کو روزی پہنچاتا ہے. وہ رب العالمین ہے، وہ پوری دنیا کی پرورش کرنے والا ہے. پوری دنیا میں ایک ایک کیڑے مکوڑے تک کو وہ رزق دینے والا ہے، چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں تک کو رزق دینے والا ہے. پہاڑوں کے اوپر جو جانور رہتے ہیں ان کو بھی رزق دینے والا ہے. زمین کے اندر جو حشرات الارض ہیں ان کو بھی رزق دینے والا ہے. سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں ان کو بھی رزق دینے والا ہے. اللہ رب العزت وہ ہے جس نے انسان کو وجود بخشا ہے. جب وجود بخشا ہے تو ان کو رزق بھی وہی فراہم کرنے والا ہے. اللہ نے فرمایا ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہاں پر بہت بڑا اسے گناہ قرار دیا گیا ہے، اس میں عظیم قرار دیا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شرک کے بعد اس کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے. لہذا انسان کو بہت چوکنا ہونا چاہیے کہ جو وہ یہ گناہ کر رہا ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اس کو ہلکے میں مت لے، بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ سب سے پہلے تو اللہ کے اوپر توکل کی نفی کرنے والا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت سے اپنے ذہن کو ہٹا کر اپنے آپ پر، اپنی طاقت پر بھروسہ کرنے والا ہے. اور اس کے بعد قتل کر دینا، اس کے بعد ایک جان کو مار دینا، ایک جان جو زندگی لے کر آئی ہے اس زندگی کو ختم کر دینا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. کل میدان محشر میں اللہ رب العزت اپنے سامنے لوگوں کو کھڑا کرے گا اور اس کے بعد قرآن پاک میں تذکرہ ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ درگور ہونے والی بچی سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تجھے مارا گیا، تو بتا تو صحیح کس نے تجھے قتل کیا اور کیوں قتل کیا. وہ چھوٹی سی بچی جس کو جان دی گئی ہے اور جسے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تو پیٹ میں مار دیا، کوئی بات نہیں. اس کے اندر جان پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر روح پڑی ہوئی ہے. اور جب کل قیامت کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا اور وہ اشارہ کرے گی اپنے ماں باپ کی طرف، تو انسان کیا جواب دے گا؟ اللہ کی نگاہ میں اس وقت مجرم بن کر کھڑا ہوگا اور اللہ کی سزائیں اسے آ پکڑیں گی. لہذا انسان کو بہت چوکنا رہنا چاہیے، بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. اللہ پر بھروسہ کرے، اپنے خالق پر، اپنے مالک پر بھروسہ کرے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جو اس پوری دنیا کا انتظام چلا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں ساری توانائیاں ہیں، ساری طاقت ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس کے اوپر بھروسہ چھوڑ کر انسان بھروسہ کر رہا ہے اپنے آپ پر.
اللہ نے فرمایا کہ وہ بے انتہا رزق دینے والا ہے، لہٰذا رزق اس سے طلب کرو، محنت کرو، سعی کرو۔ اس زمین کو تمہارے لیے کھول دیا گیا ہے، اس کے اوپر محنت کرو، محنت سے آگے بڑھو، کوشش کرو، اللہ رب العزت سے رزق کو طلب کرو، لیکن کسی کو قتل مت کرو۔ ایک بچے کو قتل کر دینا یا بچی کو قتل کر دینا یا بڑے کو قتل کر دینا صرف اس لیے کہ تمہیں مال مل جائے، دولت مل جائے، تمہارے مال میں کمی نہ آئے، تمہارا فقر و فاقہ تم پر مسلط نہ ہو، اس لیے قتل کر دینا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ذرا سا سوچو کہ کتنی ذلیل حرکت ہے یہ، کتنی خسیس حرکت ہے یہ۔ اللہ رب العزت اس پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غضبناک ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن ان سارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، ان مجرموں کو ان کے جرم کی سزا دی جائے گی، ان کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا کہ ایسا تم نے کیوں کیا؟ ایک جاندار کو جس کے اندر روح پڑ چکی تھی، اس کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اس کو تم نے کیوں مارا؟ ایک سوال کیا جائے گا۔ ذرا سوچے انسان اس وقت اللہ کے سامنے وہ کیا جواب دے گا جب اس نے اس کی مخلوق کو قتل کر دیا ہے، اس نے اس کو پیدا کیے ہوئے انسان کو، پیدا کی ہوئی جان کو اس نے مسل دیا اور توڑ دیا، مار دیا، اسے سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا عقیدہ اور ایمان صحیح فرمائے۔ ہم اپنے خالق اور مالک پر بھروسہ کریں، رزق دینے والا وہ ہے، ہم اسی سے رزق طلب کریں اور اسی کے اوپر بھروسہ کریں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ نے کہا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بے شک اللہ اپنے بندے کے لیے بہت کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔